مرشدی حق خطیب حسین بادشاہ، مرشدی حق خطیب حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ۔ ہے وفا کا گلستان حق خطیب علی، تو ہے وفا کا گلستان حق خطیب علی، تو ہے وفا کا گلستان حق خطیب علی، تو ہے وفا کا گلستان، تمہارے در سے زمانے کو فیض ملتا ہے یہ غوث کا فیضان حق خطیب علی، ہے یہ غوث کا فیضان حق خطیب علی۔ نبی کی ختم نبوت پہ تو نے پہرا دیا، نبی کی ختم نبوت پہ تو نے پہرا دیا، یہ تجھ پہ زہرا کا احسان حق خطیب علی، یہ تجھ پہ زہرا کا احسان حق خطیب علی۔ ہے وفا کا گلستان حق خطیب علی، تو ہے وفا کا گلستان حق خطیب حق خطیب علی۔ نبی کے عشق کی شمع جلا لو تم دل میں، نبی کے عشق کی شمع جلا لو تم دل میں، یہی تو تیرا ہے فرمان حق خطیب علی، یہی تو تیرا ہے فرمان حق خطیب علی۔ ہے وفا کا گلستان حق خطیب علی، تو ہے وفا کا گلستان حق خطیب حق خطیب علی۔ مرشدی حق خطیب حسین بادشاہ، مرشدی حق خطیب حسین بادشاہ۔ بلاوڑے کا زمانے میں نام گونجتا ہے، بلاوڑے کا زمانے میں نام گونجتا ہے، تجھی سے اس کی
ہے پہچان حق خطیب علی، تجھی سے اس کی ہے پہچان حق خطیب علی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ کی محبت سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، تاجداری ختم نبوت، تاجداری ختم نبوت، تاجداری ختم نبوت۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے، اولیاء اللہ کے دیوانے، زیادہ بیمار زیادہ پریشان آن لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے، اور روز رب سے میں یہی دعا فرماتا ہوں، اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم اور مہربانی لکھ دی، اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ زندگی کے دو بہترین مشن، ایک تو تاجدار ختم نبوت کی صداؤں کو بلند کرنا، اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے جتنے بیمار، جتنے پریشان حال، جتنے مصیبت زدہ اور جتنے دکھ میں ویل چیئر اسٹیچر پہ معذور بے سہارا ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے انہیں اپنے قدموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بھی موذی امراض میں گرفتار ہیں، ایسی تکلیفوں میں گرفتار ہیں جو ان کے لیے دن رات غم کا ایک سامان لے کے بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے ان بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے۔ دم اور دعا کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ کچھ لوگ ایسے دکھ اور درد کے اندر گرفتار ہوتے ہیں جسے دور جدید کی جدید ترین سائنس یا جدید ترین علاج سے بھی ان کا علاج ممکن نہیں ہے۔ مرض و غم اور تکلیف کے اندر گرفتار لوگ، چاہے وہ کسی میڈیکل تکلیف میں ہیں یا کسی روحانی تکلیف میں ہیں، اس کی دو ہی سب سے بڑی وجوہات جو سامنے آ رہی ہے کہ جب حقیقت ہوتی ہے تو اگر کسی کو کینسر ہے یا کسی کو کوئی اور موذی مرض ہے تو اس کا میڈیکل میں علاج ہے، اور اس کے علاج کے بعد اگر وہ نہیں ٹھیک ہوتا ہے تو پھر وہ ایک نا امیدی میں طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ نا امیدی کفر ہے، اور میرا رب فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں تیری مہربان ماں سے 70 گنا زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں کبھی بھی تجھے مایوس نہیں ہونے دیتا ہوں۔ جب مایوس نہیں ہونے دیتا تو اس سے بڑی کس کی گارنٹی ہوتی ہے؟ رب کہتا ہے میرے کرم اور میری مہربانیوں سے کبھی تو مایوس نہ ہونا، اور میری عطاؤں اور میرے کرم کی تو انتظار کرنا، میں تم پہ انقریب، رب کہتا ہے میں مومنوں پر انقریب اپنا کرم اور مہربانی فرماؤں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں ایک بچی ہے اور یہ لاہور سے تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ ان کے شوہر ارسلان علی بھی ساتھ آئے ہیں۔ عرصہ 3 سال سے یہ بہت تکلیف میں تھے، اچانک بے ہوش ہو جاتے تھے، اب بے ہوش ہو جاتے، اچانک بے ہوش ہو جاتے تھے، اور ڈاکٹروں، حکیموں، طبیبوں اور کے پاس جاتے تھے تو جب ٹیسٹ کراتے تھے تو بیماری کوئی سامنے نہیں آتی تھی، کوئی مرض سامنے نہیں آتی تھی۔ لیکن بے ہوش ہونے کے بعد انہیں بہت سارے لوگ تو جب بندہ بے ہوش ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اسے مرگی کا دورہ ہو سکتا ہے، اسے کوئی فٹس پڑ سکتا ہے، لیکن میڈیکل میں چیک کرایا اس میں مرگی کا بھی دورہ نہیں تھا، بس جتنا ہو سکتا ہے اتنی کوشش کر لی،
لیکن جب رب شفا دینے پہ آئے کہتے ہیں میں مایوس ہو کر میں اس زندگی کی یہ تکلیف کو اپنے سینے سے لگا کر چلنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں کہ آپ جو غم ہیں شاید وہ میری قسمت میں لکھے ہوئے ہیں، ابھی آگے اس کا علاج نہیں ہے، لیکن رب تو بڑا مہربان ہے، وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے دربار علی ابلاوڑہ شریف کا کسی نے پتہ بتایا اور میں یہاں آیا، آ کر میں نے ایک دم کرایا، یہ پچھلی بار آئے تھے، اور دم کرایا، دم کرانے کے بعد جو ہے عجیب سی تکلیف ہوئی، گھر جا کر ایسی تکلیف ہوئی جیسے بہت شدید جسم کے اندر تکلیف ہوئی اور بہت تیز قسم کا۔ میں نے سوچا شاید یہ کوئی دورہ ہے، کوئی اٹیک ہے، لیکن جسم بالکل ایسے جیسے ٹوٹ چکا ہے اس تکلیف کے اندر سے۔ اور جو ہی تکلیف ہوئی تو ان کو کیا آئی، ان کو الٹی آئی، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ ہیں، کیا آئی، اور یہ جسم منہ کے اندر سے یہ بلیڈ نکلے اور یہ چیزیں نکلی ہیں جو کبھی کبھار ایسے لگتا تھا جیسے کسی چیز نے خراش کی ہے، خراشیں لگی ہوئی ہیں، ایسی تکلیفیں لگی ہوئی ہیں جو سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ جب یہ جنات یا جادو کا اثر ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی توڑ ہو، اس کا علاج ہو، تو پھر نتیجہ خیز کوئی نہ کوئی ایسی نشانی سامنے آتی ہے جسے انسانی عقل بھی تصور کر جائے اور انسان کے اندر جو مرضیں ہیں، تکلیفیں، غم ہیں، وہ بھی چلے جائیں۔ اس لیے یہ خالی ایک جسمانی تکلیف نہیں ہوتی جسے انسان کہتا ہے جسمانی تکلیف ہوتی ہے یا انسان کو تکلیف ہو، زندگی کے اندر ان کا بہت بڑا ایک دخل انداز ہے، زندگی کے اندر ایک بہت بڑا ایک حصہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہیں گھر جو ہے ویران ہو گئے، کہیں میری بیٹیاں کے گھر ویران ہو گئے، کئی لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے، اور کئی لوگ اس تکلیف کے اندر جو ہے وہ اپنوں سے جدا ہو گئے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اس موذی مرتبہ کے اندر گرفتار جنات و جادو سے ان اس تکلیف تک ہاتھ ہوئی کہ وہ انہوں نے اپنوں کو چھوڑ دیا اور رشتے بھی ان کے ٹوٹ گئے۔ اس لیے دعا ہے رب کعبہ سے، اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے حضور کی جتنے بھی غلام بستے ہیں، ختم نبوت کے جتنے بھی ماننے والے بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی موذی مرضوں سے اس نے نجات عطا فرمائے اور ان کے دکھوں کو دور فرمائے۔ اور یقین کیجئے بڑی تعداد میں جسم کے اندر کینسر اور کڈنیز کو فیل کرنا یا جگر کے اندر پرابلم کرنا یا مختلف امراض اور مختلف رکاوٹیں لانا، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے یہ دماغوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں اور جسم کے اندر خون کے اندر مل کے دوڑتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے۔ اور جب کوئی زہریلی چیز خون کے اندر داخل ہوتی ہے تو پھر وہ زہر بنا دیتی ہے اور وسوسے ڈالتے ہیں۔ ان میں سے جنات بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں، وہ سب کے سب شیاطین ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان کا مقصد ہوتا ہے اسے رائے حق سے ہٹانا، اس کو دکھ و درد دینا۔ اور میرے رب کا کرم ہوتا ہے کہ رب ایک تو مہربان ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بڑا محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی دکھ میں دیکھ نہیں سکتا، دیکھتا نہیں ہے، نہ دیتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ ایسی جگہوں پر نہ جایا کریں، ایسے لوگوں کے پاس نہ جایا کریں۔ یہ میں بڑا ایک خوبصورت آپ کی سماعتوں کے نظر لفظ کیے جا رہا ہوں جن کا ان کے بارے میں سمجھ نہیں ہوتی۔ اب لوگ کہتے ہیں دربار علی ابلاوڑہ شریف چلے جاؤ یا آستانہ علی کلس سے چلے جاؤ، ہر روز ایک نئی چیز سامنے نظر آتی ہے۔ دیکھیں جب حقیقت ہوتی ہے، جب سورج چڑھتا ہے تو زمین کا کوئی حصہ جہاں سورج لگتا ہے، روشنی لگتی ہے، وہ اندھیرے میں نہیں رہتا ہے۔ تو جب آپ صوفی وصفا حضرت کبر عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایک مرد کلندر اور ایک اللہ کے مقبول بندے کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو پھر اس یقین سے کہیں کہ وہاں سے رب کا کرم شروع ہو جاتا ہے اور شیطان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تاجدار مدینہ کے صدقے سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے۔ بس دم دعا کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے دم دعا سے قبل انشاءاللہ تعالی 3 مارچ بروز جمعۃ المبارک انشاءاللہ تعالی
جتنے بھی آپ حضور غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ یہ نسبت حضور غوث پاک سے ہی ہے، یہ ان کا کرم سے، ان کی مہربانیوں سے یہ شفاعیں ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ ان کی محفل 11ویں شریف جو ہے اس بار مرکزی دربار علی ابلاوڑا شریف میں ہوگی۔ جس طرح ہر ماہ چاند کی دن 10ویں اور رات 11ویں کو دنیا بھر میں ہوتی ہے، اس بار انشاءاللہ تعالی مرکزی دربار علی ابلاوڑا شریف ہوگی۔ آپ ضرور تشریف لائیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ کی سماعتوں کی نظر ایک بڑا پیغام دیے جا رہا ہوں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ میرا پیغام پوری دنیا میں جا رہا ہے، کیونکہ زندگی کے دو بہترین مشن ہیں، ایک تو مخلوق خدا کی خدمت اور دوسرا تاجدار ختم نبوت کی صداؤں کو بلند کرنا۔ اس بار انشاءاللہ تبارک تعالی 18 مارچ بروز ہفتہ انگلینڈ کی سرزمین کے اندر انشاءاللہ تعالی برمنگھم کے اندر عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوگی۔ جتنے بھی وہاں لوگ بستے ہیں ان کو لیے یہ پیغام ہے، آپ ضرور وہاں آ کر اپنے آقا سے محبت کا اظہار کریں، اور زندگی کا مقصد وہی ہے جو حضور کی محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بہاد مرنے کے لحاد میں بھی اجالے ہوں گے۔ حضور کی محبت جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں عزت کا سبب بنتی ہے، اور جس نے حضور سے وفا کی ہے رب نے اس کو دنیا میں بھی عزتیں دی ہیں، اور بروز حشر بھی اسے عزتیں عطا فرمائے۔ دم و دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، 3 دم ہوں گے، یہی وقت شفاء اور کرم اور مہربانیوں کا ہے۔ 3 دم ہوں گے، سب سے پہلے آپ کو ہوگا، آپ اپنے آپ کو دم کرائیں گے، یہ پہلا دم ہے۔ اس کے بعد سماعت کیجئے بالکل غور سے، دوسرے دم کے لیے جو ویل چیئر اسٹیشن کے مریض ہیں، زیادہ بیمار ہیں، زیادہ تکلیف میں، ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، یا جہاں آپ کو درد ہو تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھیں گے، یا کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، تو یہ دوسرا دم ہوگا۔ اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز آپ نے دم کروانے کی نیت سے لائی ہے، پانی ہے، تصویر ایک مریض کو فون کے ذریعے دم کرنا چاہتے ہیں، فون نمبر ملا لیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے۔ جہاں جہاں آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز جا رہی ہے، پوری دنیا میں جا رہی ہوگی، اس نیت اس ارادے سے اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے، ایک ہاتھ سر کے آگے اور ایک ہاتھ سر کے پیچھے، کی شفاء بن جانے والا ہے۔ اب دوسرے دم کے لیے ویل چیئر کے مریض زیادہ بیمار، زیادہ تکلیف میں، ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، آپ کو جہاں درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیجئے، کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا بھی خاص دم ہو جائے۔ اب تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کی نیت سے لائی ہے، پانی ہے، تصویر ہے، کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کرنا چاہتے ہیں، فون نمبر ملا لیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے۔ جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم میں وہ چیز شامل ہو جائے۔ اوپر کیجئے جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے۔
تین خاص دم ہو چکے ہیں. جس طرح اجتماعی طور پہ دم و دعا کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی دربار عالیہ بلاوڑا شریف کا سلسلہ ہے حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے مرید ہونا چاہتا ہے تو بس اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے. ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ایت آئے دستگیری. کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا. نور آنکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا. بہاد مرنے کے لحد میں بھی اجالے ہوں گے. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جن کے قدموں کے دو بند سے ہے آب حیات ایسے جانے مسیحا پہ لاکھوں سلام کی محمد سے. وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے. لوہو قلم تیرے ہیں تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. مصطفیٰ جانے رحمت بے لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ایک ہے میرا رحمت پہ دعویٰ نہیں. ایک ہے میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں. شاہ کی ساری امت پہلا کو سلام. شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. اور جن کی ہری ہری عطا سنتی مصطفیٰ جن کی ہری ہری عطا سنتی مصطفیٰ. ایسے پیرے طریقت پہلا کو سلام. شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. اور تو نے ختم
نبوت پہ پہرا دیا تو نے ختمی نبوت پہ پہرا دیا حق ختیم تیری جرت پہلا کو سلامی شمع بس میں ہدایت پہلا کو سلام. اس سلام کا جو جان جان شعر ہے اور جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے سلام کا انتخاب کیا وہ آپ سارے جانتے ہیں کہ ہر امتی کے ساتھ ہر قبر میں جانے والے کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے. جو بھی جائے گا حضور کو سامنے لایا جائے گا اور پھر فیصلہ ہوگا کہ حضور والے کون ہیں, حضور کے وفادار کون ہیں اور غدار کون ہیں. تو میں اس شعر پہ کہہ کر سجدہ ہوئی ہے یہاں پہ ہو. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ چراغاں کریں, دوست کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضور کے صدقے قبر میں چراغاں ہونی ہے. تو اگر ہم اپنے موبائلوں سے چراغاں کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ قبر روشنی حضور کے نور سے ہونی ہے. تو حضور آئیں گے, تمام اب اپنے موبائل نکال کے اسٹیج کے دائیں بائیں جتنے بھی ہیں سارے حضور کے غلام کھڑے ہیں. وہ مین گیٹ تک یہاں سڑک تک اپنے موبائل نکالیں اور اس کی روشنی کریں, چراغاں کریں. میں صرف آپ کو شعر ہی نہیں سنا رہا ہوں, حضور کی حدیث سنا رہا ہوں. تمام اب اپنے تمام موبائل نکالیں, پہلے روشنی کریں, پھر حضور کی حدیث سماعت کریں, اور پھر لطف آئے گا سلام پڑھنے کا کہ ہاں جو پڑھ رہے ہیں وہ رسمی نہیں ہے بلکہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے. اور اس سلام کو جنہوں نے لکھا ہے وہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ. سارے موبائلوں کی لائٹیں آن کریں, ابھی بھی کم ہیں, اتنے ہزاروں لوگ ہوں اور پھر روشنی کم ہو, سارے نکالیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں قبر میں جاؤں گا اور ادھر فرشتے آ جائیں گے اور میرے دائیں طرف کملی والے کو لایا جائے گا. کہہ دیں سبحان اللہ. حضور کی وہ زلفیں کہ جن کو رب نے کہا والضحیٰ, حضور کی زلفوں کو کہا واللیل, اور والضحیٰ کا چہرہ واللیل کی زلفیں حضور سامنے ہوں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب فرشتے سوال کریں گے. سوال یہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت بتا, یہ جو سامنے اتنی حسین صورت والی جو ہستی بیٹھی ہے ان کے متعلق دنیا میں تیرا عقیدہ کیا تھا, تیری گفتگو کیا تھی, رایا کیا تھی. تو فرمایا میں ان فرشتوں سے یوں کہوں گا کہ فرشتوں پوچھنا چاہتے ہو اعلیٰ حضرت سے تو پھر سنو. حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اپنی نظریں حضور کے چہرے پہ جما کے کہوں گا فرشتے سوال کیا کریں. تو حدیث کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. کیونکہ اعلیٰ حضرت ہے نا, اعلیٰ حضرت جب بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو کیا کہا تھا, طواف کرتے کرتے اعلیٰ حضرت نے خانہ کعبہ کی طرف مخاطب ہو کے کہا, یہ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو, آؤ کعبے کا کعبہ دیکھو. حاجیو محبت سے کہتے ایک بار سبحان اللہ, پیار سے کہتے سبحان اللہ. اور سرکار کو دعا دیں کہ ان کے وسیلے سے اللہ اتنے ہزاروں لوگ اس وقت ہم سارے درباروں کا, ہر اللہ والوں کا ادب و احترام, ہر اللہ والے کی آستانے سے یہی صدا تو نکلتی ہے. اللہ والوں سے لوگ کہتے کیا ملتا ہے, میں نے کہا اللہ والوں کے آستانوں پہ آؤ, تمہیں رسول بھی ملے گا, خدا بھی ملے گا, جہاں بھی اللہ والے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے کہ حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو,
ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، آؤ کعبے کا کعبہ دیکھو، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ تو آن حضرت کہتے ہیں کہ میں کیا کہوں گا کہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اور سرکار بھی تو یہی پیغام دیتے ہیں کہ فرشتے ہر بندے سے پوچھیں گے جب ہم سے مخاطب ہوں گے، سرکار فرماتے ہیں ہمارا بھی تو یہی عقیدہ ہے کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں حق خطیب، تو ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہوں گا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا الہی صدقہ زلف رسول، زہرا بطول، اصحاب رسول، اور یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، جو مراد ہے وہ دل میں رکھیں، میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں، ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ آمین آمین۔